پشاور سے ایک گاڑی چلی ہے اور افغانیوں کے پاس گئی ہے، تو انہوں نے جا کے گاڑی کھڑی کی تو لوگوں نے فزیکل دیکھا کہ وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو ان افغانیوں نے اس کے سامنے چارہ لا کے ڈال دیا کہ یہ سواری ہے تو شاید چارہ کھاتی ہے۔ آج بھی دنیا کا کافر کہتا ہے، برطانیہ بیان دیتا ہے کہ افغانستان میں ہم اسلامی نظام نہیں آنے دیں گے۔ یہی تکلیف پوری دنیا کو تھی۔ جو افغانستان کے گرم پہاڑوں میں لڑنے کے لیے آیا، 30 کلو کی اس نے وردی پہن رکھی ہے جس میں ایسے اجزاء ہیں، اس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ جو اس فوجی کو ٹھنڈا رکھے گی، اس کو گرمی نہیں لگے گی۔ اور اللہ کی قسم اس کے مقابلے میں اس مجاہد کو دکھایا گیا جس کے پاؤں میں ہوائی چپل ہے۔ یہاں ایمان لڑتا ہے اور ساری دنیا ایک نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک وہ قوت ہے، ساری دنیا بھی قوتیں جمع کر کے آ جائے، اس قوت کا مقابلہ نہیں ہے، اور وہ قوت ایمان ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے بربادی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو، ان کی محنتوں کو برباد کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، سو اللہ کریم نے اس وجہ سے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا یہ زمین میں گھوم پھر کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے کافروں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور کافروں کے لیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار، کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو اگر تم ڈٹے رہو، اللہ کے دین کی مدد کرو اور اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھو، تو ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آ جائے تو تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ افغانستان کو اگر ہم 1979 سے لے کر 2021 تک دیکھیں تو یہ افغانستان کئی مراحل سے گزرا ہے۔ 1979 میں سوویت یونین نے اس افغانستان پر قبضے کی کوشش کی، جب افغانیوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ راکٹ لانچر چلایا جاتا ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے، جس طرف سے اس کا دھواں نکلتا ہے اس طرف سوراخ ہے، تو یہ سمجھتے رہے کہ یہاں سے یہ نکلے گا۔ تو جس بندے نے پہلا راکٹ لانچر چلایا تھا اس نے اپنی طرف یا اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے چلا دیا، ان کو علم نہیں تھا کہ اس کو چلانا کیسے۔ پشاور سے ایک گاڑی چلی ہے اور افغانیوں کے پاس گئی ہے، تو انہوں نے جا کے گاڑی کھڑی کی تو لوگوں نے فزیکل دیکھا کہ وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو ان افغانیوں نے اس کے سامنے چارہ لا کے ڈال دیا کہ یہ سواری ہے تو شاید چارہ کھاتی ہے۔ ان افغانیوں نے اس وقت ٹینک کو روکنے کے لیے چادروں میں پتھر ڈال کر ان ٹینکوں کے سامنے پھینکے، دنیا مانتی نہیں تھی۔ جس بندے نے روس کے 40 ٹینک ایک دن میں اڑائے تھے، اکیلا بندہ لوگوں سے چھپ کر بارود لگا کر 2 مہینے اس راستے پر بکریاں چراتا رہا جہاں سے خبر تھی کہ یہاں سے روسیوں کے ٹینک گزر رہے ہیں۔ 2 مہینے اس بندے نے صبر کیا۔ ایک بڑی کٹھن داستان ہے۔ 1979 سے کام شروع ہوا تو 10 سال ان کا فردی سا قبضہ رہا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ 1992 تک ان کا بڑا چرچا رہا کہ روس نے قبضہ کر لیا، روس یہاں قابض ہو گئے، لیکن 1992 میں یہ جنگ ختم ہوئی اور روس نے شکست بھی کھائی تو بڑے عزت کے انداز میں شکست مان کر ٹینکوں پر بیٹھ کر وہ اپنے ملک واپس گئے تھے۔ 1992 سے لے کر 1996 تک کافر قوتوں نے افغانستان میں کمانڈروں کے درمیان خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا رکھا۔ 1996 سے لے کر
2001 تک ایک دور گزرا جس کو طالبان کا دور کہا جاتا تھا۔ اس دور میں انہوں نے اپنے علاقوں میں امن کی بات کی، نشے پر کنٹرول ہوا، کرپشن، چوری، دھوکہ، خیانت، اس پر کنٹرول ہوا۔ آج بھی دنیا کا کافر کہتا ہے، برطانیہ بیان دیتا ہے کہ افغانستان میں ہم اسلامی نظام نہیں آنے دیں گے۔ یہی تکلیف پوری دنیا کو تھی۔ ذالک بأنہم کارہوا بما انزل اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان کی بنیادی وجہ کافروں کی یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کہ اللہ کی شریعت کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے اگر شریعت آ گئی تو حقیقی مسلمان بنے گا، حقیقی مسلمان بنے گا تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ ذالک بأنہم کارہوا بما انزل اللہ، دنیا کو یہ بات بڑی ناپسند گزری۔ تو آدھی دنیا 44 ملک یہ کہہ کر افغانستان داخل ہوئے کہ ہم چند دنوں میں ان طالبان کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اللہ نے کہا مسلمانوں ذرا ان مکے والے کافروں کی طرف دیکھو جو غزوہ بدر کے موقع پر بدر کی طرف نکلتے وقت بڑا اکڑ کے نکل رہے تھے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نکل رہے تھے، اتنی قوت لے کے جا رہے ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، ڈیزی کٹر بم ہمارے پاس ہیں، میزائل ہمارے پاس ہیں، بلیک ہاک ہمارے پاس ہے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، یہ اجڑ طالبان کیسے ہمارے سامنے رکیں گے؟ آخر وہ اس افغانستان میں آ گھسے۔ 20 سال کا عرصہ گزرا، کیسے حالات سے گزرے طالبان یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دنیا موازنہ کرنا چاہے تو ان کی عقلیں مفلوج ہوگی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم۔ قرآن مجید نے سچ کر دکھایا اللہ کا وہ وعدہ۔ اگر آپ اپنی باز گشت پر اور سابقہ میموری پر تھوڑا سا جائیں تو آپ نے بارہا یہ آیت سنی ہوگی، ان الذین کفروا ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کریں گے تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، دین سے روکیں، شریعت کے نفاذ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو ان کے ارادے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، یہ پیسہ خرچ کریں گے اور عنقریب کریں گے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت و ندامت بن جائے گا۔ یہاں تک بات ہوتی رہی کہ کافروں نے مال خرچ کیا، اتنا کچھ انویسٹ کیا، اب وہ ندامت کر رہے ہیں، حسرت میں ہیں، پشیمان ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے اگلی بات کی تھی ثم یغلبون، اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ یہ مغلوب ہوں گے، یہ کافر ڈوبیں گے، یہ کافر مریں گے، یہ مغلوب ہوں گے۔ اور اللہ کی قسم اسی منبر پر بارہا میں نے اس آیت کے بعد کہا تھا ثم یغلبون کا معنی ہے کہ ان قریب یہ مغلوب ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کافر مغلوب ہو کے یہاں سے نکلے۔ اور اللہ نے یہ بات سچ کر دکھائی، ہماری اولادوں نے نہیں، ہم نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں، وہ دن کی روشنی میں آئے تھے، رات کے اندھیرے میں یوں چھپ کر دوڑے ہیں کہ کہیں وہ افغان فوج جن کو ہم نے تیار کیا ہے وہی پکڑ کے ہمیں مارنا نہ شروع کر دیں کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ وہ جو سینہ تان کر متکبر بن کے آئے تھے وہ رات کے اندھیروں میں بتیاں بجھا کر یہاں سے بھاگے، ان کو بھاگنے کی راہ نہیں ملی۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، دنیا کہتی ہے 22 کھرب ڈالر امریکہ اور ان کے ساتھیوں نے اس افغان جنگ میں جو 20 سال میں لڑے گی انہوں نے خرچ کیا۔ دنیا کہتی ہے 22 کھرب ڈالر، اور اندر کی بات ہے 40 کھرب ڈالر سے زیادہ خرچ ہوا۔ 22 کھرب ڈالر تو وہ ہے جو لوگوں کے سامنے آ گیا، باقی جو درمیان میں لوگ کھا گئے، جن کو ملک پاکستان کے لیے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا اور یہ سارا کچھ کیا، وہ تو انہوں نے ہڈن رکھا ہے، سکپ کر دیا انہوں نے کہ وہ خرچ ہی نہیں ہوا۔ 40 کھرب ڈالر سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے حسرت بنا دیا، ثم یغلبون، اور اس کے بعد مغلوب ہو کے یہاں سے بھاگے۔ اللہ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، مسلمانوں تم نے صرف ایک کام کرنے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم
تم نے صرف لڑائی کرنی ہے، تم نے قتال کرنا ہے، تمہارے پاس کچھ ہو نہ ہو، تم نے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نسلوں کو تیار کرنا ہے، کلاشن کوفوں کے ساتھ لڑنا ہے، ان کے سامنے ایٹمی قوتیں آئیں گی، تم نے سینہ تان کے لڑنا ہے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ اللہ کہتے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم نے لڑائی کرنی ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ دنیا نے نقشہ دیکھا، امریکہ کے فوجیوں کو اور ان کے ہواریوں کو لے کے اڑنے والا وہ جہاز، اس میں سے لوگ گر گر کے مر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، کن کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہ طالبان تو ہمیں لے ڈوبیں گے، ہمیں ساتھ لے کے جاؤ۔ دنیا نے دیکھا وہ پٹاخ پٹاخ گرنے والے، وہ گر کے مرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جن کو خوف تھا مجاہدین کا، یہ غدار کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر۔ ہم نے ترجمہ سنا جو بائیڈن کی تقریر کا، وہ جو اپنے آپ کو فرعون کہتا تھا، دنیا کا جگہ سمجھتا تھا، سپر پاور کا کمانڈر سمجھتا تھا، صرف اس کے الفاظ نہیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، کہتا ہمیں اشرف غنی نے دھوکہ دیا۔ وہ کہتا ہے ہمارے پاس افغان فوج کے 3 لاکھ فوجی ہیں، مقابلے میں 75,000 طالبان ہیں، ان کے پاس چیز کوئی نہیں، ہم جدید ترین اسلحہ سے لیس ہیں، ہمارے پاس ہر قوت موجود ہے، 3 لاکھ اور 75,000 کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اشرف غنی نے دنیا کو یہ نقشہ دکھایا تھا، اور ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر بہت بڑے لشکروں پر غالب ہو گئے، قبضے جما گئے، ان کی دوڑیں لگوا دی۔ جو تھوڑے تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی نصرت سے بڑی بڑی فوجوں کی دوڑیں لگوا دی۔ 75,000 مجاہد، جو مرضی نام دے ان کو، 75,000 کے مقابلے میں 3 لاکھ فوج جن کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ان لوگوں کو جن کو تھوڑے سمجھا جاتا تھا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کے پاس قوت نہیں تھی، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم لڑائی کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ کن کہہ کر بھی ان کو برباد کر سکتا تھا، پر اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ دیکھ لو مٹھی بھر مجاہدین، دنیا نے موازنہ کیا، ایک طرف فوجی کھڑا ہے، امریکی فوجی جو افغانستان کے گرم پہاڑوں میں لڑنے کے لیے آیا، 30 کلو کی اس نے وردی پہن رکھی ہے جس میں ایسے اجزاء ہیں، اس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ جو اس فوجی کو ٹھنڈا رکھے گی، اس کو گرمی نہیں لگے گی۔ اور اللہ کی قسم اس کے مقابلے میں اس مجاہد کو دکھایا گیا جس کے پاؤں میں ہوائی چپل ہے۔ یہاں ایمان لڑتا ہے، اور ساری دنیا ایک نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک وہ قوت ہے، ساری دنیا بھی قوتیں جمع کر کے آ جائے، اس قوت کا مقابلہ نہیں ہے، اور وہ قوت ایمان ہے۔ 313 ہزاروں سے ٹکراتے ہیں تو ان کو پاش پاش کر دیتے ہیں، ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم لڑائی کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ وینصرکم علیہم، اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کام ایک کرو، قاتلوہم، اس کے مقابلے میں اللہ تمہیں بدلے کیا دے گا؟ پہلا بدلہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ وینصرکم علیہم، تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا، اور مدد بھی ایسی جو بائیڈن کہتا ہے ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ 3 لاکھ افغانی فوجی 75,000 مجاہدوں کے مقابلے میں یوں آرام سے ڈھیر ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آتی۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی بہت ساری قوتیں جمع ہو کر مدینہ کو مٹانے آئی تھی، تو سچے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ لشکر جو جمع ہو کے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے وہ وعدے ہیں جو اللہ نے ہم سے سچے کر کے دکھانے ہیں۔ یہ مریں گے، یہ بھاگیں گے، ذلت ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لاکھوں شہید کر دیے گئے معصوم بچے اور خواتین،
افغانستان میں بمباری کر کے مسلمانوں کے سینے چھلنی تھے. اللہ کہتے ہیں تم نے ایک کام کیا لڑائی والا، اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا، ان کو بھگایا، تمہاری ان کے خلاف مدد کی. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے سینوں کو شفا بخش دے گا. جو ان کے سینے پریشان تھے، جو ان میں زخم بنے ہوئے تھے، جو تکلیف تھی، وَيَشْفِ، اللہ کریم اس میں شفا دے دے گا، سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور آج مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے. سقوط ڈھاکہ جیسے بڑے بڑے جو زخم تھے، اللہ کی قسم اس فتح کے بعد تو مسلمانوں کے وہ زخم بھی بھرنے شروع ہو گئے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے سینوں میں جو غصے بھرے ہوئے تھے، اللہ سارے غصے نکال کر اس غصے کی جگہ پر خوشیاں بھر دے گا. مسلمان خوش ہو گئے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. مسلمانوں نے جنہوں نے ان وعدوں کو سچا سمجھا، وہ آج صدارتی محل میں اذا جاء نصر اللہ والفتح کی آیات پڑھتے ہیں، سورہ نصر پڑھ رہے ہیں، اور وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں. آج مسلمانوں کے سینے رب کائنات نے ٹھنڈے کر دیے. غزوہ بدر کی یاد تازہ ہو گئی. آج دنیا پریشان ہے کہ اگر یہاں طالبان کی حکومت آ گئی تو کیا ہوگا، کیا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها الى ما زوی لی منها. اللہ کریم نے مجھے مشرق و مغرب اکٹھا کر کے دکھایا، اور میری امت کی بادشاہی وہاں تک پہنچے گی جہاں تک رب کائنات نے مجھے یہ مشرق و مغرب دکھایا ہے. مشرق تک بھی میری امت کی حکومت جائے گی، مغرب تک بھی جائے گی. آج ساری دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے. بش نے بھی یہی کہا تھا، اس کے بعد باقی بدماش بھی یہی کہتے ہیں. اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو ہم مشرق و مغرب تک مسلمانوں کی خلافت کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ خلافت یہاں سے اٹھے گی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کے وعدے ہیں، ایمان والے بن کے دکھاؤ، عمل صالح کر کے دکھاؤ. اللہ تمہیں ایسے حکومتیں دے گا، ایسے خلافتیں دے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دی خلافت دے گا. لوگ ہمیں کہتے تھے ملا دی دوڑ مسیح تک. جا پوچھ امریکہ سے کہ ملا کی دوڑ کہاں تک ہے. وہ پاکستان پر الزام لگانے والے کہ افغان فوج میں، افغان حکومت میں، افغانستان کی حکومت میں سب سے زیادہ طالبان کی مدد کرنے والا وہ پاکستان ہے. پاکستان کو الزام دینے والے کافر. سوچ لو اگر طالبان کے پیچھے پاکستان تھا تو افغان فوج کے ساتھ تو آدھی دنیا تھی. اس کا مطلب ہے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اکیلا پاکستان آدھی دنیا پر بھاری ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے، اس ملا کی دوڑ صدارتی محل تک بھی ہوگی، خلافت کے دروازے تک بھی ہوگی، پوری دنیا میں امن نافذ کرنے کی بھی ہوگی. دنیا ڈر رہی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ کی قسم اسلام ہی وہ فطری دین ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امن آئے گا. اسلام مسلمان کو سکھاتا ہے اے مسلمان، تیرے مقابلے میں تیرا دشمن کافر ہو یا کلمہ پڑھنے والا سرنڈر ہو جائے تو کہنا لا تثریب علیکم اليوم. فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی. طالبان نے کہا ہمارا وہ بھائی جو مسلمان تھا، افغان فوجی تھا، ہتھیار ڈالے گا، کوئی لڑائی نہیں، سارے قبائل کو ساتھ لے کے چلیں گے. اتحاد کی بات کرنے والے. حتیٰ کہ مسلمان کے مقابلے میں، مسلمان کے خطے میں رہنے والا ایک کافر ہے، امن سے رہتا ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، اپنے دین میں مگن ہے. وہ ہندو ہے تو ہندو بن کے رہتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی بن کے رہتا ہے. مسلمانوں کے خطوں میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں مچاتا، تو مسلمانوں کے ذمے ہے، مسلمان کے حکمرانوں کے ذمے ہے کہ اس ذمے کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے جان کی حفاظت کرنی ہے. اور اگر کسی مسلمان نے بلا وجہ کسی کافر کو جو مسلمانوں کے علاقوں میں رہتا ہے اگر قتل کر دیا، اسلام کہتا ہے ایسا مسلمان اللہ کے اتنا بدترین ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اور کافروں، سفارت خانے میں رہنے والے کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، اسلام تو مسلمانوں کو سکھاتا ہے تمہارے خطوں میں کافر بھی رہے تو اس کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے. تم اس اسلام کو کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے. قرآن مجید کا اگر سیاق و سباق دیکھیں تو اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ فرعونی
اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تبصرے کرتے تھے. انہوں نے آ کے اکٹھے ہو کر فرعون سے کہنے لگے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض. سبحان اللہ، الٹی گنگا بہہ رہی ہے. فرعون سے آ کر اس کے حواریوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ اے فرعون تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ زمین میں فساد مچائیں. فرعونی فسادی کسے کہتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فسادی نہیں تھے. دنیا کو اللہ نے ایک پیغام دے دیا، یاد رکھو فرعونی ہمیشہ بہانہ بنائیں گے مسلمانوں پر، جس طرح ان کی انبیاء پر بنایا کہ انبیاء امت میں امن پھیلانے آئے تھے. وہ انہی انبیاء کو کیا کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. اللہ نے دنیا کو منصوبے بتائے کافروں کے، کہ کافروں کے منصوبے یہ ہیں کہ مسلمانوں پر جعلی الزام لگا کر، دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو فسادی کہہ کر ان پر حملے کریں گے. قرآن نے یہ گواہی دی ہے. فرعونی حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، جس طرح آج امریکہ، برطانیہ اور نیٹو کے چوڑے وہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت اور مسلمان یہ فسادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا تو اس میں ایک مجھے اخبار ملا. اس اخبار میں یہ موازنہ کیا گیا تھا کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں مسلمان کتنے شامل ہیں. تو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا کہ دنیا میں دہشت گردی جو ہوئی ہے اس میں 99% کافر ہیں اور صرف 1% مسلمان ہیں. کافروں کا فساد اور کافروں کی دہشت گردی نظر نہیں آتی. مسلمان چونکہ مسلمان ہیں ان کی ہائی لائٹ کی جاتی ہے، دکھائی جاتی دنیا کو، کیونکہ یہ فرعونیوں کی اور کافروں کی سازش ہے. وہ کہتے ہیں آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑیں گے لیفسدوا فی الارض. جو دنیا میں امن پھیلانا چاہتے ہیں ان کو فسادی کہنا یہ کافروں کا پہلے سے ایجنڈا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کریم اب یہ زمینیں ان کی حقیقی وارثوں کو لوٹا رہا ہے. جن کی زمینیں ہیں جو دنیا میں حکومت کریں گے اللہ یہ زمینیں ان کو لوٹا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات طے کی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہم نے پہلی قوموں میں، پہلی کتابوں میں، زبور میں بھی یہ بات لکھ دی، نصیحت کے بعد یہ لکھی تھی کہ یہ زمین اس کا وارث کون بنے گا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اس میری زمین کے مالک وہ بنیں گے جو نیک لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی گم شدہ چیز، مسلمانوں کی وراثت مسلمانوں کو لوٹا رہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کو لوٹاتا ہے. یہ تو وراثتیں لوٹ رہی ہیں. دنیا حیران ہے. اور کئی ہمارے مسلمان بھی سوچتے تھے کیسے لڑو گے تم امریکہ کے ساتھ؟ ہم کہتے تھے ہم لڑیں گے جیسے بدر میں لڑے تھے، جیسے احد میں لڑے تھے، جیسے احزاب میں لڑے تھے، جیسے جنگ موتا میں لڑے تھے. قوتیں نہیں لڑتی، ایمان لڑتا ہے. ہم نے تو تاریخ پڑھی مسلمانوں کی کہ ایک ایک بندہ پوری حکومت کو الٹ کے رکھ دیتا ہے. بس سماء ذات البروج کی تفسیر جا کے دیکھیں. ہم تو یہی ایمان رکھنے والے تھے. اور اللہ کی قسم بارہا یہ آیت پڑھ کر ہم لوگوں کو سناتے تھے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کہ کافر مال خرچ کریں گے اللہ کے دین سے روکنے کے لیے اور انہوں نے حقیقت میں خرچ بھی کیا، پھر ان پر حسرت ہوگی. یہاں تم کہتے تھے کہ حسرت ان تک ہو چکی. ثم يغلبون، اور اگلا مرحلہ کہ ان کافروں کے مغلوب ہونے کا ہے. اور الحمدللہ 15 اگست کو ہم نے وہ ان کا مغلوب ہونا دیکھ لیا، مسلمانوں کا غالب ہونا دیکھ لیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ چھوٹا سا لشکر آدھی دنیا سے ٹکرا گیا اور آخر آدھی دنیا کو ہرا کر اسلام کا جھنڈا پورے افغانستان میں لہرا دیا. یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. تم اللہ کی مدد کرو گے تم پر دنیا میں کوئی بھی غالب نہیں آ پائے گا. یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. آج 56 ریاستیں وہ نمونہ بنائیں افغانستان کو اپنے سامنے، ان کی جرأت کو، ان کی ہمت کو نمونہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں یہ اسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا يبقى على وجه الارض بیت وابر
वला मदरिन इल्ला अदखलहुल्लाह कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लील। दुनिया में कोई कच्चा पक्का मकान बाकी नहीं रहेगा जिसमें ये इस्लाम का कलिमा दाखिल ना हो। हर जगह इस्लाम ने जाना है, कच्चा मकान हो वहाँ भी, पक्का मकान हो वहाँ भी, खैमा हो तो वहाँ भी, हर जगह इस्लाम के कलिमे ने जाना है। बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लील। इज़्ज़त वाला इज़्ज़त से कबूल करेगा और ज़िल्लत वाला जूते खाने के बाद भी इस्लाम कबूल करेगा तो जान बख्शी होगी, वगरना गर्दन कटेगी। इस्लाम सलामती का दीन है और यही हमारा इम्तियाज़ है। जो हाथ खड़े कर लेता है, सुलह की बात करता है, जिज़िया देने की बात करता है, इस्लाम कहता है इसकी हर चीज़ महफूज। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी फ़तह दी, फ़तह मुबीन दी, हमारा सीना ठंडा हो गया। अल्लाह ने हमारे वो सारे ज़ख्म उनको शिफा बख्श दी और जला बख्श दिया। ये अल्लाह का वादा था, सच्चा हो गया। और बाकी भी वादे अल्लाह के सच्चे हैं, बस शर्त ये है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कमज़ोरी नहीं दिखानी, गम नहीं करना, तुम ही बुलंद हो, शर्त है कि ईमान वाले बन के दिखाओ। आज ईमान वाले बन के जिन्होंने दिखाया, दुनिया को पता चल गया कि अल्लाह ने कैसे उनको आला किया है। जिनको बंद किया जाता था, जिन्होंने 20-20 साल की जेलें काटी हैं, आज सदारती महल के दरवाजे उनके लिए खोले जाते हैं। जिन्होंने पकड़ कर बांधा था, आज वो दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा खोल रहा है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह कहते हैं ये दिन है, हम बदल बदल के दुनिया को देते हैं। सो इंशाअल्लाह अगर पहले दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने। इस्लाम ने गालिब होना है, ये अल्लाह का वादा है। बस मैं देखूँ कि इसमें मेरा कितना हिस्सा शामिल है। दुनिया के ये गलबे हमें अल्लाह अपनी आंखों से देखने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं ये यकीन से कहता हूँ अगला मरहला इंशाअल्लाह कश्मीर का है। जैसे लोगों को अफ़गानिस्तान की फ़तह का यकीन नहीं था ना, इसी तरह कश्मीर की फ़तह का काफ़ी सारे लोगों को यकीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने यकीन के साथ कहा अफ़गानिस्तान जीतेगा और गालिब आएगा, उससे ज़्यादा यकीन से कहते हैं कि इंशाअल्लाह अब कश्मीर भी हमारा है और सारे का सारा है। फिर उसके बाद फ़लस्तीन भी लेना है, मकबूजा इलाके वो भी हमने लेने हैं, हिंदुस्तान भी हमारा है वो भी इंशाअल्लाह लेना है। ये अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह के वादे सच्चे हैं। बस देखना है कि इन वादों को सच्चे समझने वाले कितने हैं। अल्लाह करीम हमें ये फतूहात नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें इन खुशियों को संभालने की तौफीक नसीब फरमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फ़अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए।